السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا، کافی ہائٹس کے بعد، کافی وقفے کے بعد جو ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں درمیان میں گیپ آ گیا، کافی بیزی تھا میں۔ خیر، آج میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس کی جاب ڈسکرپشن کس طرح کی ہے، اس کا پیپر کس طرح کا ہوگا، اور اس میں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں، اور اس پیپر کے لیے تیاری کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے، تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف کی پوسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ یہ سم ہاؤ ایک ایگزیکٹو پوسٹ ہے، اتھارٹیٹیو پوسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیکچرر، ایز کمپیئر ٹو ایجوکیٹرز، یا اس کے علاوہ جو باقی پوسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کے جتنے بھی نیچرل ریزروز ہیں، نیشنل پارکس ہیں اور گیم ریزروز ہیں، ان کی مینجمنٹ، ان کو مینیج کرنا، ان کے لیے جو ایک ہنٹنگ لائسنس جاری کرنا ہوتا ہے، ایشو کرنا ہوتا ہے، اس کی جو نیشنل پارکس ہیں ان کی مینجمنٹ، اس کی مینٹیننس، یہ سارے کام جو ہیں یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کے ساتھ تعاون کی مدد سے جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ ڈسٹرکٹ وائز پوسٹ ہوتی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات کیا جاتا ہے، اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی وائلڈ لائف کے ریزروز ہوتے ہیں، نیشنل پارکس ہو گئے، اس کے علاوہ سینچریز ہیں، گیم ریزروز ہیں، وہ ان سب کو مینیج کرتا ہے، وہ سب اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑی ایک اچھی اور ایک وائٹل پوسٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، تو اس لیے آپ کو اس میں لازمی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے۔ ابھی 3-4 دن باقی ہیں، 10 سپٹمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو اس میں اپلائی کریں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ میں اگر اس کے پیپر کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے بات کروں، تو اس میں اسی طرح سے جیسے آپ کا لیکچرر کا پیپر ہوا ہے، 20 مارکس اس میں جنرل نالج کے تھے، اس میں بھی ویسے ہی ہوں گے، اور آپ میں سے موسٹلی جو زولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بایولوجی کا یا زولوجی کا پیپر دیا ہے ابھی ریسنٹلی لیکچرر کا، تو ان کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ جنرل نالج کا جو پورشن ہے وہ کس لحاظ سے آ رہا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے مینیج کرنا ہے۔ اس کے لیے جو پی پی ایس سی کے ایڈوانس پی پی ایس سی کی بک ہے امتیاز شاہد کی، اس کو اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے 20 میں سے 14-15 نمبر تو سیکیور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو 80 مارکس کا جو پیپر ہے وہ وائلڈ لائف کے حوالے سے ہے، کیونکہ وائلڈ لائف میں آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگنے جا رہے ہیں، تو اس میں سے پیپر ہوگا، اس میں تھارولی زولوجی کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں جسٹ آپ نے وائلڈ لائف مینجمنٹ کا جو پورشن ہے اس کو کور کرنا ہے۔ اب اس کو کون کون سے اس کے ٹاپکس کور کرنے ہیں، سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اس میں آپ نے ڈفرینٹ جو سینچریز ہیں، سینچریز کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، سینچریز ہوتی کیا ہیں، اور پاکستان میں کون سی امپورٹنٹ سینچریز ہیں، آپ نے وہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو گیم ریزروز ہیں جہاں پہ ہم لوگ ہنٹنگ کر سکتے ہیں وائلڈ اینیملز کی، جو کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ الاؤ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے، تو گیم ریزروز پاکستان میں کہاں کہاں پر ہیں، کون کون سی امپورٹنٹ سائٹس ہیں، اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، جس میں ویٹ لینڈز ہوتی ہیں، جس میں نیشنل پارکس ہوتے ہیں، جس میں پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہیں، جیسے تھریٹنڈ اسپیشیز ہیں، جیسے انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں، جیسے ایکسٹنکٹ اسپیشیز ہیں، ود اسپیسیفک ریفرنس ٹو پاکستان، آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان میں یہ اسپیشیز جو ہیں ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں، یہ انڈینجرڈ ہیں اور یہ تھریٹنڈ ہیں۔ ایون میں اپنے انٹرویو کی بات کروں زولوجی کی تو مجھ سے بھی یہ چیزیں پوچھی گئی تھیں، تھریٹنڈ اسپیشیز اور انڈینجرڈ اسپیشیز، اور ان کے نام جو ہیں یہ ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اس میں سائنٹیفک نیمز، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اسپیسیفک ریفرنس جو ہے وہ آپ کا پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر، اس کا کیا رول ہے، کب بنی ہے، ریڈ لسٹ کیا ہوتی ہے، اینیملز کی ریڈ لسٹ کیا ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے، کس پرپز کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ورلڈ وائڈ فنڈ ہے جو کہ 1961 میں بنا ہے، اس کا کیا رول ہے، وہ وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کس طرح سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ڈفرینٹ بریڈنگ سائٹس ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سینچریز کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ نے لازمی اس کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس میں وائلڈ لائف ایم سی کیوز پٹ کریں، آپ وہاں سے پریکٹس کریں، جیسے میں پہلے بھی آپ کے بایولوجی اور زولوجی کے حوالے سے بات کرتا آ رہا ہوں، تو وہاں سے آپ اس کی پریپریشن کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کا جی ایم سی کیوز مل جائے گا، اس میں باقی ایم سی کیوز کی ڈفرینٹ ویب سائٹس آپ کو اویلیبل ہیں، اگر آپ ان کو کر لیں گے تو آپ کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اس میں بک ہے، سی کے صابر علی کی بک ہے، وائلڈ لائف مینجمنٹ، زو جیوگرافی اور پیلیونٹولوجی سے ریلیٹڈ، یہ تینوں
جو سبجیکٹس ہیں اس نے امیلگمیٹ کیا ہوا ہے، اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے. اس میں جو وائلڈ لائف کا پورشن ہے آپ اس کو کر لیں. پاکستان میں امپورٹنٹ نیشنل پارکس کون سے ہیں کہ کون سے جو اینیملز ہیں اسپیسیفکلی ان نیشنل پارکس میں پریزرو کیے جا رہے ہیں، پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ اس بک میں دیا ہوا ہے. آپ اس کو تھورلی کریں. باقی سبسڈری کچھ بکس ہیں ان کو لیں. باقی اس میں ایک وائلڈ لائف آف پاکستان، یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے بھی ایک پبلش کیا ہے جرنل، ٹھیک ہے، تو وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. ڈفرینٹ آن لائن بکس جو ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ ڈسکرپشن میں بھی لنکس جو ہیں وہ اس کے آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ آپ کو جتنا بھی وائلڈ لائف کی مینجمنٹ کس طرح سے کرنی ہے، اینیملز کا حساب کتاب کیا ہے، ویٹ لینڈس کیا ہے، بریڈنگ سائٹس کون سی ہیں، پروٹیکٹیڈ ایریاز کون سے ہیں، نیشنل پارکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی ہر حال میں کرنی ہے. اور تھریٹن اسپیشیز اور یہ والا سارا کنسیپٹ جو ہے اسی میں سے 80 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا. سائنٹیفک نیمز بھی پوچھے جا سکتے ہیں. بک کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آن لائن ریسورسز جو ہیں ان سے آپ سمپل جو ہے وائلڈ لائف پاکستان جو ہے آپ اس کو پٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ویکیپیڈیا پہ بھی مل جائے گا. وہ سارا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں، اپنے نوٹس بنا لیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے جنہوں نے بی ایس کیا ہے انہوں نے 8ویں سیمسٹر میں، یا جنہوں نے ایم ایس سی کی انہوں نے لاسٹ سیمسٹر میں ان ساری چیزوں کو کور کیا ہوگا. جو آپ کے نوٹس پڑھے ہیں، جس ٹیچر نے آپ کو پڑھایا ہے اس سے مزید نوٹس جو ہیں، مزید کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ کون سی چیزیں کرنی چاہیے. جو جتنا مجھے آئیڈیا تھا، جتنا مجھے پتا تھا، میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے. اگر آپ نے اس پوسٹ پہ اپلائی نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی اس پہ کریں. یہ اس چانس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس کو ویل کریں. 4 سیٹس ہیں اور بڑی ایک امپورٹنٹ سیٹس ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ سیٹ ہے اور ان کے الگ اپنے آفسز ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں. لیکچرر کی نسبت جو ہے اس میں زیادہ آپ کے گروتھ کے چانسز ہیں. ایگزیکٹو پوسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیکچرر بیولوجی اور زولوجی. اس میں آپ کو روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو یو ول انجوائے دس. اور اینڈ پہ باقی انشاءاللہ آپ جو ہے وہ میں ویڈیوز کوشش کروں گا اس طرح سے لاتا رہوں گا. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ بھی جو ہے وہ ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.